میں نے کل آپ کی خدمت جب عرض کیا تھا، میں نے لفظ استعمال کیا تھا، مجھے آج ابھی بھی پوری طرح یاد ہے، میں نے کہا تھا یہ احمقانہ عجلت دکھا رہی ہے حکومت. کمیٹی نے وہی کیا. میں نے لفظ عجلت نہیں کہا تھا اکیلے، میں نے احمقانہ کا بھی ساتھ صیغہ استعمال کیا تھا. میں نے اس کو کوالیفائی کیا تھا. آپ کہتے رہے کہ نہیں صاحب یہ تو وہ نجی حیثیت میں ہے، حکومت کا اس سے کیا لینا دینا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے آپ کو کہا نہیں بھائی، یہ حکومت ہی کا لینا دینا ہے اور یہ سب دکھاوا ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے سرکاری طور پر یہ خبر جاری ہوئی، پریس ریلیز آج کی اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹری افیئر کی. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹری افیئر کمیٹی نے ایک مجوزہ جو تھا ان کے سامنے جو قانون رکھا گیا اس کو منظور کر لیا ہے. اب وہ تشریح کیا کرتے ہیں 1 2 3 4 سطروں میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون جو آج قائمہ کمیٹی نے منظور کیا ہے ایکسپریسلی پرووائڈ فار، یعنی واضح الفاظ میں یہ بیان کرتی ہے کہ پاکستان کا آئین بہت صاف شفاف انداز میں آزادانہ حیثیت میں منتخب ہو کر ہاؤس میں پہنچے افراد کو محض 3 دن دیتا ہے کہ آپ ان 3 دنوں میں فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کون سی جماعت میں جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بڑا واضح الفاظ میں آسان انگلش میں لکھا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے یعنی 3 دن، اس کو چھیڑ چھاڑ کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ دن آپ کے پاس ہیں 3. اب اس کے بعد کہہ کے تو پریس ریلیز خاموش ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ جی فلاں لوگ اور یہ وہ. اب یہ 6 اور 4 یہاں پہ ویسے اپوزیشن کے لوگ بھی تھے، انہوں نے مخالفت بھی کی، لیکن 6 اچھا. اب حکومتی 6 تھے، ویسے اس کی ممبر میرے خیال میں 16 17 ہیں شاید. 17 ہے، 17 ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں تو لوگ اس پہ بحث مباحثہ کرتے رہے، میں یہ دیکھتا رہا کہ یار یہ پیپلز پارٹی، پہلے میں نے وہ منگوائی پھر اپنا کہ یار اس میں اراکین میں کون کون شامل ہے، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ بھئی اس میں بڑے بڑے نام ہیں پیپلز پارٹی کے بھی، لیکن وہ نہیں آئے. پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹنس دکھائی ہے. انہوں نے اپنی اقلیتی نشستوں سے منتخب ہوئے 1 رکن کو بھیجا. کیا نام ہے ان کا؟ میرا خیال ہے عامر نوید. وہ صاحب جو ہیں انہوں نے آئے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا اور نکل لیے. مسٹر نوید عامر نام ہے ان کا. عامر نوید اور ساتھ میں ان کی نوید عامر، کچھ کاسٹ بھی ان کی لگتی ہے. ٹھیک ہے سر. جیوا. دیکھو میں اس پہ کہا اچھا، اب میں نے کہا یار یہ اتنا امپورٹنٹ یہ بل ہے اور یہ پیپلز پارٹی نے بہت لو پروفائل نمائندگی. نمائندگی تو ہو، ارے بھائی نمائندگی تو ہے نا. ٹھیک ہے، رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ لوگوں کو مقصد حکومت کو بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. یہ پہلے دن سے پالیسی ہے ان کی، سب کو پتا ہے. بھلے شہباز وزیر اعظم ہے، خود فرنٹ فٹ پہ آ کر نہیں اس کی اونرشپ نہیں لی. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں اس کے مضمرات کا پتا ہے. کیا مطلب بھائی سیدھی بھائی مضمرات؟ کیا مطلب مضمرات؟ یعنی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. نہیں، نتائج کیا؟ قانون بن گیا، بس نتائج یہ. بھائی صاحب میں نے آپ کو بھی قانون بنا نہیں، یہ قانون جمعے کے دن پیش ہوگا، پاس ہو گیا نا، پھر اس کے بعد سینٹ میں جائے گا. ظاہر ہے پھر اگلے ہفتے یہ بلوائیں گے اجلت میں اگین. یہ سیدھا سادہ سپریم کورٹ کو یہ اطلاع دی جائے گی یہ قانون منظور کرنے کے بعد کہ سرکار آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، حاضر لہو ہمارا. یہ قانون لیکن بدقسمتی سے آئین یہ کہتا ہے، اور الیکشن ایکٹ میں ایک تشریح آپ نے کی ہے، ایک ہم نے کر، لیکن آئین کی تشریح کر کے انیبلنگ لاز بنانا وہ پارلیمان کا حق ہے. وہ ہم نے کر، تو ہم نے بھی تشریح کر کے تو ہم نے قانون بنا دیا تاکہ ابہام نہ رہے. اللہ خیر. تو آپ برائے مہربانی بھول جائیے. تو آپ فی الحال جو ہے وہ یہ بتا دیں کہ یہ جو باقی جو 41 آدمی ہیں، 39 کو تو الیکشن کمیشن نے ریکگنائز کر لیا ہے، یہ 41 کو آپ کس طرح کھپائے. 39 تو پی ٹی آئی کے ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ 39 جو بندے ہیں 39، انہوں نے اجتماعی طور پر جتنے ووٹ لیے ہیں اس کی مناسبت سے آپ خواتین کی اور اقلیتوں کی سیٹیں دے دیں. اور باقی جو 41 ہیں ان کو اب آزاد ہی، کیونکہ انہوں نے 3 دن پہلے فیصلہ کیا تھا.
ان تینوں کے یہ ہم سنی اتحاد جا رہے ہیں. ہاں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس میں سنی آپ کا اتحاد جانا کونسل نہیں کو جانا, ملنی نہیں نشستیں. تو ٹھیک ہے پھر یہ آزاد بیٹھے رہے. ہاں. اب ہم کیا کریں, یا اگر سنی اتحاد کونسل میں مل جائے. مقصد تو یہ پھر سپریم کورٹ کہے گی اٹس فائن اوکے. آئی ڈونٹ تھنک سو. سپریم کورٹ کہے گی کہ جی آئین کی تشریح تو کاملاً ہمارا اختیار ہے, ہم نے تو آپ کو واضح طور پر ٹائم لائن دی تھی, اے بی سی ڈی کیسے طرح ہوگا. اس امینڈمنٹ کی تشریح کرے گی نا, اس امینڈمنٹ کو نل ورڈ تو نہیں کیا جا سکتا. پارلیمان کا یہ وہ ہے. سر سپریم کورٹ نے ابھی تک بہت کچھ کیا ہے. 63A بھی کیا تھا. یاد ہے آپ کو افتخار چودھری صاحب نے جب آئین میں وہ 18ویں نہیں تو یہ ابھی یہ تو باجوہ انہوں نے کیا تھا. کون تھے وہ جو کھوسا صاحب؟ نہیں یار, ابھی جو گئے ہیں ان سے پہلے بھی یہ قاضی صاحب کے ہمارے یار, وہ جن کے ہم خیال ججی عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے 63A کی الگ تشریح نہیں نکالی. معاملہ یہ ہے کہ اب سپریم اب یہ بھی ایک تشریح ہے نا کہ مکمل انصاف کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور پارلیمان جو نظر آ رہا ہے کہ محاذرائی پہ ہیں, یہ محاذرائی رکنے والی نہیں ہے. سر ایک سمپل سی بات ہے, اب اصولی طور پر یہ قانون منظور ہو جانے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ جواز رہتا ہے کہ صاحب میں تو آئین اور قانون کے تحت پابند ہوں اور میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. ٹھیک ہے, کسٹوڈین. تو اس قانون کے بعد تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں انہیں تحریک انصاف کے بندے ریکگنائز کروں. ویری رائٹ. اس امینڈمنٹ کے بعد جو ہو گئی نا, تو میں تو ان کے اب یہ امینڈمنٹ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے, ہر صورت میں ہوگی نا. ادھر کی بڑھے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ڈٹے گی اور پارلیمنٹ بھی ڈٹے گی, جو مجھے لگ رہا ہے. بھائی پارلیمنٹ نے تو اس پہ ہی ڈٹے گی نا کہ نہیں. دیکھیے 30 یعنی سیکنڈ پہلی شاٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کھیلی ہے. اب یہ پارلیمنٹ انہوں نے بال پھینکا پارلیمان کو. یہ بیڈمنٹن ہو رہا ہے. پارلیمان نے اب کہا ہے کہ جناب ہماری طرف سے یہ قبول فرمائیے. اب وہ دوبارہ ان پہ پھینک دیں گے. ویسے اس میں ایک وہ 12واں کھلاڑی بھی ہے. وہ کون ہے؟ الیکشن کمیشن تھوڑا وہ انہوں نے الگ سے کر رکھا ہے. ان کا تو یہ ہے کہ سر ہم کہانی شروع تو انہوں نے کی نا سر. آپ کے حکم پر 39 سیٹیں تو دے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آج ہی اسپیکر صاحب کے حکم کے مطابق, اور پتہ ہے کن کی فرمائش پہ, بنیادی طور پر صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ. ہاں, وہ کل جو آپ نے بات ایک اور کمیٹی بھی بیٹھنی تھی, اور اس کمیٹی نے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا تذکرہ کرنا تھا جس نے آج کل ملک میں ایک اور حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کر رکھی, چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکا, اور جس کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو قتل کی دھمکیاں, بلکہ دھمکیاں کیا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا. وہ تو خیر پکڑے گئے نا. وہ تو نہیں صاحب, افواہیں یہ ہیں کہ وہ صاحب جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, علامہ ظہیر صاحب نام ہے شاید, افواہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پکڑے گئے. اگر میں غلط ہوں تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ ان کی تصویر دکھائی جائے. گرفتار وہ صاحب گرفتار ہو چکے مبینہ طور پر, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں نے لفظ افواہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب خود گرفتار نہیں ہوئے ہیں جن کی وائرل ہوئی ہے. غالباً ظہیر صاحب ان کا نام ہے, جو جنہوں نے دھمکی دی کروڑ روپیہ کہنے کی, وہ نہیں جنہوں نے کہا کہ یہ کروڑ, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ نہیں ہے گرفتار, یہ حکومت تو کہہ رہی تھی. وہ افواہ ہے کہ نہیں گرفتار, اور اگر نہیں ہے تو برائے مہربانی یہ ریپیٹڈلی لوگوں کو بتائیں, کیونکہ سوشل میڈیا کی فوٹو کھینچے اور بھیج دیں اگر آپ نے واقعی گرفتار ہے. حکومت یہ کہتی ہے اس نے گرفتار. اچھا, اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے خاندان کو یقینی طور پر بہت پریشان ہونا چاہیے اگر یہ افواہ درست ہے. ایون ادروائز بھی فرض کریں وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں تو بھائی صاحب, لیکن بجائے اس طرف توجہ, ٹھیک کہنے کو کل جس بندے کا پیش کیا گیا وہ تو کوئی اور تھا یار. میں دیکھو میری مصیبت یہ ہے تو نہیں پیش کیا گیا کہ میں نے ساری زندگی, میری بدقسمتی ہے بنیادی طور پر بھائی, میں نے ٹارٹ سکول سمجھ لو جرنلزم کا ویسے نہیں, مطلب کہ ٹارٹ سکول سے میں نے صحافت سیکھی ہے. مجھے ایک لفظ بولتے ہوئے سوچنا پڑتا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات. میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم فوکس کر رہے ہوتے کہ چیف جسٹس صاحب جن کو ایک طرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس حکومت کی جیسے طوطے میں جان ہوتی ہے وہ انہوں نے بچائے رکھا ہوا ہے, ویسے سمجھا یہی جاتا ہے. اب ان کی جان خطرے میں ہے اور اس پہ کوئی بجائے
آگے بڑھنے کے ہو یہ رہا ہے کہ ایک کمیٹی کمٹ کر دی گئی ہے جو آج نہیں مل پائی، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی اور لا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس فیصلے کو زیر غور لانا ہے جس کی وجہ سے سارا تنازع کھڑا ہوا ہے، اور اس میں یہ لفظ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کل استعمال کیے تھے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے اس فیصلے میں. تو اس فیصلے کی چھتری میں ایک تو کام اس کا مطلب ہے اس بات کی کہ چھتری میں ایک اگر کام تو ہوگا. ایک فیصلہ ایسا ہے جس میں آئین کو ری رائٹ کرنا ہے دوسرا بھی تو ہے، تو پھر یہ ایک اور کہے بھی گی ہے تو وہ ٹھیک ہے. کہیں گے کہ جی اچھا دیکھو حکومت کو بھی سنجیدگی لیکن کا حالانکہ مظاہرہ تو دو کرنا چاہیے نہیں کہ میں تو دیکھو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے جب آج سے 100 سال بعد لکھی جائے گی اس خطے کی تو یہ ہوگا کہ 31 جولائی تک تھا 2024 تک اور 1 اگست بیکاز آف دا مرڈر ان تہران. سر آپ اتنا بڑا واقعہ یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے، خدا کا واسطہ ہے. اس پہ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارے یہ لوگ سارے جو ابھی اپنی اپنی ٹف وار لڑ رہے ہیں ذرا تھوڑی دیر کو ہولڈ کریں، دیکھیں کہ یار کیسے ایرانی صورتحال انفولڈ ہوتی ہے. دوسری طرف عالم یہ ہے اس کے لیے دیکھیں نا، اس کے لیے دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ابھی تک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ وزراء کی اکثریت، اب میں پھر میرے منہ میں خدا کے لیے لفظ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا. اچھا میں نے آپ کو کہہ رہا تھا وفاقی وزراء کی اکثریت بھی کہہ رہی ہے کچھ تو ہے، پردہ داری ہے، یہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. وہ تو وزراء کا تو اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں لفظ مت ڈالنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے اب باقاعدہ یہ معلوم کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا واقعی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابرو بارہ میں. نہیں، اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب بھی، آپ دیکھا نا، اب آپ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے نا. اچھا نہیں، پرائم منسٹر آفس میں عدنان حیدر بیٹھتا ہے یا یہ عثمان بیٹھتا ہے پروڈیوسر؟ پرائم منسٹر آفس میں پرائم منسٹر وزیر اعظم بیٹھتا ہے نا. بہرحال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ یہی کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہوتے ہیں، آپ نے کیا وزیر اعظم کے دفتر کو دیکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اگر کوئی بندے کی یاری سے پتہ کر کے اگر صاحب کو دکھائیں گے کہ سر اصل بات یہ ہے تو وہ خوش ہوں گے، صاحب کہیں گے یار ویل ڈن، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ٹمانا کی طرح استعفیٰ دینا پڑے. ایسے